السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم. میرے عزیز سامعین کرام، آج آپ لوگوں کے سامنے ہم نے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع تلاوت کی ہے۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کی کل آیات 286 ہیں اور اس کے کل رکوع 40 ہیں، اور یہ مدنی سورت ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ابتدائی دور میں، ہجرت کے ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر یہ کچھ مختلف دور کے اندر مختلف مقامات پر اس کی آیات اترتی رہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے اس کی آخری آیات اتری ہے، یعنی کہ سود کی جو آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، یہ والی جو آیات ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موضوع پر مینا کے مقام پر اتری، اور اس کی آخری آیات وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری آیت اتری، اور اس آیت کے اترنے کے تقریباً 80 سے 90 دن کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلتیں، فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک فضیلت علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو، اس گھر میں جن، جادوگر وغیرہ داخل، یعنی شیاطین وغیرہ داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک قول کے اندر کہ جو روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے تو کبھی باطل اس پر غالب نہیں آ سکتا، یعنی کہ باطل اس پر کبھی قابو نہیں کر سکے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو قرآن اس سورہ بقرہ کی ایک ایسی آیت ہے کہ جو اس آیت کا بالاہتمام روزانہ تلاوت کرے گا اور رات کو اس کو پڑھ کر سوئے گا تو اس رات اس پر کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی اس پر راغب نہیں ہوگی، غالب نہیں ہوگی۔ اور وہ آیت آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخری۔ اور وہ آیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ آیت پورے قرآن سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سورہ بقرہ کے اندر 10 آیات ایسی ہیں جو ان کی تلاوت کر لے تو اس پر کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت، کوئی ہمہ قسم کی دنیا کی مصیبتیں اللہ جل جلالہ اس سے دور کر لیں گے۔ وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ پہلی 4 آیتیں یعنی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون تک۔ یہ 4 آیات ہیں ابتدائی، اور درمیان میں 3 آیات یعنی ایک آیت آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت، اور اس کے بعد کی جو 2 آیات ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، ایک یہ آیت۔ اور تیسری اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ 3 آیات درمیان میں، یہ ٹوٹل ہو گئی 7، 4 ابتدائی آیات اور 3 درمیانی آیات اور 3 آخری للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ آخر تک۔ جو ان 10 آیات کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو اللہ اپنی امان میں لے لیتا ہے، اس سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بیماری کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت یہ سورۃ بقرہ ایسی فضیلتوں والی ہے۔ اصل بات تو یہیں آ جاتی ہے جو پہلے بھی میں بتاتا ہوں کہ ایمان پر، یقین پر، کہ اگر ہمارا یقین پختہ ہے، عزم ہمارا ہے کہ اسی سے ہی سب کچھ اللہ جل جلالہ ہمارا بندوبست فرما دیں گے، تو اس یقین کی بحاب پر یہ جب پڑے گا تو اسی یقین پر فیصلے ہوں گے۔ تو دلی یقین سے ہم اس کا یقین رکھیں کہ اللہ جل جلالہ ان آیات کے پڑھنے کے سبب، انہی آیات کے بدولت وسیلے اللہ جل جلالہ ہمیں ہر پریشانی سے دور رکھیں گے، اللہ ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مجنون آدمی پر اگر ان آیات کی تلاوت کی جائے تو اللہ جل جلالہ اس کی مجنونیت میں افاقہ کر دیں گے، یعنی کہ اللہ جل جلالہ نے اس قرآن کے اندر شفا بھی رکھی ہے۔ جیسے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ایک قبیلے کے پاس سے گزرا تو انہوں نے قافلے والوں کو روک لیا، تو قبیلے والوں نے کہا کہ آپ کے ہاں کوئی معالج ہے جو ہمارے سردار کا علاج کر سکے، وہ بیمار ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ جی میں آپ کے سردار کا علاج کر دوں گا۔ تو ان کے سردار کے پاس اس کو لے جائے گیا حضرت صحابی کو، تو انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم رکھا۔ سورہ فاتحہ کا دم رکھنے سے اللہ جل جلالہ نے ان کو شفا دے دی۔ تو ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے قرآن پر یقین ہے کہ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور یہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور ہمارے لیے رحمت بھی ہے، تو جب یہ ہمارے لیے رحمت ہے تو اس سے اللہ جل جلالہ کیوں نہیں شفا دیں گے؟ تو اس یقین کے ساتھ جب انہوں نے پڑھا تو اللہ جل جلالہ نے ان کے سردار جو موت کے منہ میں تھے، ہر
जो डॉक्टर था तो तबीब था, उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब सरदार का बचना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह जल्ला जलालुहु ने उसकी उन सहाबी की ज़बान से जारी होने वाली सूरह फातिहा की विर्द से अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमा दी। खुलासा ये है कि अगर हम इस यकीन के साथ सूरह बकरा का विर्द करें अपने घर के अंदर जादू, असेब वगैरह परेशानी से बचने के लिए, तो ये सूरह बकरा हमारे लिए काफ़ी मुफीद हो सकती है। चाहे कि हम दूसरे हथकंडों के पास जाएं, किसी अजीब आदमी के हाथ चढ़ें कि वो हमें गलत राह पे लगा दें, गलत तरीकों पर लगा दें। ये ना हो कि हमारे से कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए जिससे अल्लाह हमारे लिए नाराज़ हो जाए। जब कुरान ही हमें शिफा बता रहा है तो हम कुरान से क्यों नहीं शिफा हासिल करते? कुरान ही जब हमें हर मुसीबत से दूर कर रहा है तो हम कुरान से क्यों अपनी बीमारी को, अपनी मुसीबत को दूर क्यों नहीं करते? तो मेरे पे सिर्फ यकीन की कमज़ोरी है, जिस ब्याह पर हम पीछे हट जाते हैं और दुनिया के असबाब को ज़्यादा तरजीह देने की कोशिश करते हैं और कुरान के बताए हुए रास्तों को छोड़ देते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि हम कुरान पढ़ते नहीं हैं, कुरान समझते नहीं हैं। कुरान को जब पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं, तो दुनियावी असबाब, शैतान ने दुनिया के असबाब को ऐसे हमारे सामने रौनक कर दिया, तो हम उसके पीछे पड़ गए कि ज़ाहिरी असबाब से कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुरान ने क्या करना है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तो ये तो बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ज़ाइल वाली सूरत है और इसके अंदर जो मसाइल भी कसरत से बयान किए गए हैं। अब इब्न अरबी रहमहुल्लाह ताला का कौल है कि सूरह बकरा के अंदर 1000 अमर और नही यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर बयान किए गए हैं और 1000 हिकमतें बयान की गई हैं और 1000 इसके अंदर किसे बयान किए गए हैं, यानी इस कदर इसके अंदर मसाइल बयान किए गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने जब सूरह बकरा पढ़ी तो उनको इस सूरह बकरा की तकमील के लिए 8 साल लग गए। यानी 8 साल के अंदर सूरह बकरा सिर्फ पढ़ी और उसको समझी 8 साल लगे। यानी इस कदर इसके अंदर मसाइल, इस कदर इसके अंदर हिकमतें, इस कदर इंसान के लिए वाज़ो नसीहत इस सूरत के अंदर बयान की गई है। और इसके अंदर जो मज़ामीन बयान की गए वो अल्लाह जल्ला जलालहू ने अव्वल में यानी सूरह बकरा के अव्वल में ईमान बिल मुजम्मल जिक्र किया है कि अल्लाह जल्ला जलालहू पर ईमान रखना बिल गैब, और अल्लाह ने जो किताबें उतारी हैं उस पर ईमान रखना, और अल्लाह ने जो आखरत के अंदर हमारे लिए जन्नत जहन्नुम का निज़ाम बनाया उस पर ईमान रखना। शुरू में ईमान बिल मुजम्मल जिक्र किया और दरमियानी सूरत के अंदर अल्लाह जल्ला जलालहू ने हमारी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर ज़रूरी मसाइल का बयान किया, यानी कि हमारी इबादत को, माशरत को, इसी तरह ईमान के जो है अल्लाह आपका भला करे मामूलात, माशरत और अखलाक वगैरह, इन सब को अल्लाह जल्ला जलालहू ने इस दरमियानी सूरत के अंदर जिक्र किया और आखिरत के अंदर सूरह बकरा के अंदर फिर ईमान मुफस्सल का जिक्र किया। तो अब जब ये हमें पता चल गया तो अब कुरान की जो अल्लाह जल्ला जलालहू ने सूरह बकरा के अंदर पहली आयत को जो जिक्र किया है वो है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। हरूफ मुक़त्तआत का मतलब ये मुतशाबिहात, यानी इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह जल्ला जलालहू जो हज़रात मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि इसका मानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जल्ला जलालहू ही जानते हैं। ये अल्लाह जल्ला जलालहू के राज हैं और बाज़ रिवायात के अंदर ये जिक्र किया कि ये अल्लाह और उसके रसूल के अंदर आपस में, रसूल के दरमियान, अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज की बातें हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और इन मानी को उम्मत से छुपा दिया गया है किसी हिकमत के बिना। वो अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इसकी हिकमत क्या है, तो इंसान को इसके मानी के पैर दर पे होने के लिए मना कर दिया गया। अब अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान क्या राज हैं, तो लिहाजा इसके पीछे पड़ना ये इंसान के लिए गुमराही का ज़रिया बनेगा। इससे मानी को हम रुक जाएं, सिर्फ तिलावत का हुक्म दिया गया है और उस तिलावत के अंदर अल्लाह जल्ला जलालहू ने जो इसकी बरकत है और इसका जो सवाब है वो इंशाअल्लाह हर पढ़ने वाले को अल्लाह जल्ला जलालहू अनायत करेंगे। आगे ज़ालिकल किताब,
لا ریب فی، یہ ایسی کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب ہدی للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پہلی آیت کیا بتائی کہ لا ریب فی، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اس آیت کا مطلب بتانے کے لیے کہ پیچھے جب سورہ فاتحہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے پورا قرآن کا خلاصہ بیان کیا، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے 3 مضمون تھے۔ نمبر 1، اللہ جل جلالہ کا ہونا، رب العالمین، تمام کائنات کا خالق ہونا، تمام دنیا کا خالق ہونا، اس جہان جتنے بھی اللہ نے جہاں بنائے سب کا خالق ہونا، ایک مضمون یہ۔ دوسرا کہ اللہ جل جلالہ ہی عبادت اور مدد کے لائق ہے، کہ اللہ ہی کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کل، عبدیت کل، اس کا صرف اور صرف لائق کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تیسرا مضمون اللہ جل جلالہ نے جو یعنی کہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ صراط مستقیم کا طالب ہونا، صراط مستقیم کا طلب کرنا۔ اب صراط مستقیم طلب یعنی کہ کہاں سے ملے گی، اس کو بیان کیا جا رہا وضاحت سے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر تم سچے دل سے صراط مستقیم کے طالب ہو تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تم اس کتاب کے اندر غور و فکر کر کے، اس کتاب کے اندر تم اپنی جان کھپا کے، اس قرآن کے ذریعے سے تم اگر ہدایت طلب کرنا چاہتے ہو، صراط مستقیم طلب کرنا چاہتے ہو، تو تم اس کتاب کے ذریعے حاصل کر لو گے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لا ریب فیہ، رتی برابر کوئی شک نہیں، یعنی ایسا ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ پڑھنے والے کو شک و شبہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں۔ تو یعنی کہ صراط مستقیم کے طالب کے لیے جو وہ صراط مستقیم کو تلاش میں ہے، وہ اس کتاب کے ذریعے سے صراط مستقیم کو حاصل کر سکتا ہے۔ آگے کیا بتا دیا، اس کتاب کے لیے صفت بتائی کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ایک تو کوئی شک نہیں، دوسری صفت کیا ہے کہ یہ رہنمائی کرتی ہے متقین کے لیے، ہدی للمتقین۔ اب ہدن کا کیا معنی ہے؟ رہنمائی کرنا۔ اب یہاں سے رہنمائی سے مراد صرف اور صرف یہ نہیں کہ آخرت کی رہنمائی، نہ، مطلقاً رہنمائی ہے۔ نکرہ طور پر ذکر کیا گیا ہدن کو کہ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے رہنمائی ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اپنے دنیا کے مسائل کے حل کے لیے بھی یہ کتاب رہنمائی کرے گی، اور آخرت میں اللہ جل جلالہ کی رضاعت کا سبب بھی یہ کتاب بنے گی۔ اس کتاب سے ہم اگر اپنے آپ کو رہنمائی کا ذریعہ بنائیں گے اس کتاب کو، تو ہم اللہ جل جلالہ کو راضی کر پائیں گے آخرت میں بھی، اور دنیا میں بھی اپنے مسائل کو سدھار پائیں گے۔ یہ بتائیں گے ہدی للمتقین۔ آگے کہ صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مقصود یہ حکم خاص نہیں متقین لوگوں کے لیے، ہر کسی کے لیے، چاہے وہ عام ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ گناہگار فاسق ہے، اگر وہ اس کتاب سے اپنی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کتاب کے ذریعے سے اس کو رہنمائی دیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ تو آگے متقین لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ کون ہے متقین لوگ۔ متقین لوگ وہ، پہلی صفت ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے ایمان لانا۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رسول کی بات کو اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ بالمشاہدہ نہیں، دیکھتے ہوئے نہیں، بالکل اس پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ چیز ہمارے سامنے مشاہدے کے طور پر ہے،
یا نہیں ہے، دل اس چیز کو صحیح مانتا ہے یا نہیں مانتا، صرف اس رسول اور اس نبی کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے کہ یہ نبی ہے، اس کی ہر چیز سچی ہے اور اس کی ہر چیز ہمارے لیے مفید ہے، چاہے ہماری ظاہری آنکھ اس کو صحیح ثابت کرے یا ہماری ظاہری آنکھ اس کو صحیح ثابت نہ کرے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ مطلب ہے یؤمنون، ایمان لانا۔ اگر ہم یعنی کہ اس کی بات کو بالمشاہدہ طور پر ہم دیکھیں کہ بالمشاہدہ طور پر اگر صحیح ہوگی تو مانیں گے، بالمشاہدہ صحیح نہیں ہوگی تو نہیں مانیں گے، یہ یؤمنون کے دائرے میں نہیں آئے گی، یہ پھر تصدیق کے دائرے میں آ جائے گی۔ اور کسی کے لیے مومن ہونا اس وقت ضروری ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب وہ نبی پر دل کے ساتھ بغیر کسی مشاہدے کے، چاہے اس کے سامنے مشاہدہ ہو چاہے مشاہدہ نہ ہو، اپنے دل کے ساتھ اس کی ہر بات کو سچا مانے، تو یہ ایمان ہوگا، وگرنہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا بالغیب، غیب پر لانا۔ اب یہاں سے غیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن دنیا کے دوسری جگہ پہ وہ چیز موجود، ابھی ہماری ظاہری آنکھ کے سامنے نہیں ہے، بعد میں نظر آ جائے گا، ایسا نہیں۔ غیب سے مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو اس کو آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکے، حواس خمسہ سے محسوس نہ کیا جا سکے، جس کا کوئی وجود دنیا کے اندر ہو نہ، اس چیز پر ایمان لانا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ جل جلالہ کا پہلی امتوں میں کتابوں کا اتارنا، اور جتنے پہلے نبی آگے ان پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اللہ جل جلالہ نے اس دنیا سے ہٹ کر ایک جہان بنایا جس میں جنت بھی ہے، جس میں جہنم بھی ہے، جنت پر بھی ایمان لانا، جہنم پر بھی ایمان لانا۔ اسی طرح فرشتوں کا نظام ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور جن جن ان کو اعمالوں میں مقرر کیے وہ اس کے اندر مشغول ہیں، وہ اللہ کے مقرر فرشتے ہیں، ان کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، اس پر ایمان لانا۔ اب ایسی چیزوں پر ایمان لانا جو ہمارے سامنے بالمشاہدہ نہیں ہے، جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، ایسی چیز کو بالغیب کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا یؤمنون بالغیب۔ ایک تو ایمان لانا دل کے ساتھ، یعنی کہ وہ چاہے ہمیں سچ لگے چاہے نہ لگے، ہم نے ایمان لانا ہے۔ دوسرا غیب پر بھی ایمان لانا کہ جو ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے، دنیا اس چیز کو نہیں مانتی، تو اس چیز پر ہم اپنے نبی پر اعتبار کرتے ہوئے، اعتماد رکھتے ہوئے، قطعی طور پر کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، دل کے ساتھ مان لینا، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، دل کے ساتھ مان لینا۔ آگے دوسری صفت فرمائی کہ یہ متقین لوگوں کی صفت ہے۔ دوسری صفت نماز کو قائم کرنا، یعنی وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ نماز کو مطلقاً ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پہ فرائض بھی ہیں، واجبات یعنی کہ نوافل بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، یعنی مطلقاً نماز کو ادا کرتے ہیں۔ صرف نماز ہی ادا نہیں کرتے بلکہ اس کو پورے خلوص دل کے ساتھ، یعنی اس کے فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی واجبات کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے مستحبات کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دی ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بعض حضرات کے نزدیک مطلقاً یعنی کہ صدقات، نفلی صدقات مراد ہیں، بعض کے نزدیک مطلقاً ہے کہ نفلی صدقات بھی اور فرائض بھی، یعنی فرض یعنی زکوٰۃ وغیرہ دونوں چیز مراد ہیں۔ اس کے اندر صفت یہ بتائی گئی کہ ایسے متقین لوگ ہیں جو مال کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے بلکہ یہ اللہ کی عنایت سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں جو مال کا اللہ نے مالک بنایا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم تو اس کے کوئی مالک ہی نہ تھے، ہمارے اندر یہ سخت نہیں تھی کہ ہم اس مال کے مالک بن سکیں، لیکن اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اللہ ہی کے لیے خرچ کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو بھائی یہ تین صفات جو ذکر کی گئی ہیں، ایک صفت ایمان بالغیب، اور دوسری صفت نماز کا قائم کرنا،
اور تیسری صفت جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، یہ متقین لوگوں کی صفت ہے۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ، اور یہ دوسری صفت آ رہی ہے متقین لوگوں کی، وہ لوگ جو ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی اس سے مراد قرآن کریم، اور اس کتاب پر بھی جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، یعنی پہلے جتنی کتابیں بھی نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی۔ اسی طرح صرف یہ 4 کتابیں نہیں، اور بھی جتنے صحیفے یا کتابیں اللہ جل جلالہ نے اتاری ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں اور ان کے ذریعے سے اس وقت کے امتیوں نے رہنمائی حاصل کی ہے۔ لیکن اب جب اللہ جل جلالہ نے آخری کتاب اپنے آخری نبی پر جب اتاری ہے تو اس پر ایمان لانا اور ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پچھلی کتابوں پر صرف ایمان لانے تک محدود ہے کہ یا ان پر ایمان رکھنا ہے، ان پر عمل نہیں کرنا، ان کا عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ جب آخری کتاب قرآن آئی تو پچھلی ساری کتابوں کے عمل کو منسوخ کر دیا، تو اب یہ کتاب جب آخری آ گئی تو اب اس پر عمل کیا جائے گا، پچھلی کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف قرآن پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقین وہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو یہ شخص یقین نہیں رکھتا، جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آخرت پر یقین رکھنا کہ کل محشر میں اللہ جل جلالہ کل انسانیت کو زندہ کرے گا، سوال و جواب کرے گا، جنت جہنم کے فیصلے کرے گا، اور جس کو جنت مل گئی وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جس کو جہنم مل گئی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو یہاں آپ کو ایک بات اور بتا دوں ختم نبوت کے اعتبار سے، کہ جب اللہ جل جلالہ نے یہ آیت فرمائی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئیں اور جو کتاب آپ پر نازل کی گئی اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تو یہ پرہیز متقین لوگوں کی یہ صفت ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلی کتابوں کو ذکر کیا اور جو موجودہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کو ذکر کیا، لیکن بعد کی آنے والی کتابوں کو ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے ختم نبوت کا، لیکن صرف یہ جگہ نہیں، قرآن کی ایک اور جگہ کے اندر صراحتاً بھی کہا گیا کہ آپ آخری ہی نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح حدیث متواترہ مشہور کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان روایات اور حدیث قرآن کے اندر آیات کے اندر بھی ثابت ہے، لیکن اگر وہ نہ ہوتی تو اس آیت کے اندر بھی ثابت ہو گیا۔ صرف یہ نہیں، 40 مقامات ہیں قرآن کے اندر جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ پر اور آپ سے پہلوں پر جو کتاب نازل کی گئی، یا آپ نبی ہیں، آپ سے پہلے جو نبی ہیں، تو کبھی بھی کسی جگہ پر بھی پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد جو نبی آئے گا۔ تو اس اشارے سے صراحتاً واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل اتارے گی تو انجیل کے اندر یہ وضاحتاً کہا گیا کہ آپ کے بعد بھی نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یعنی جن پر کتاب اتاری جاتی تھی ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ پر بھی اور آپ سے پہلے بھی ہے اور آپ کے جو بعد نبی آئیں گے ان پر ایمان، تاکہ کس پر معاملہ مشتبہ نہ ہو سکے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر ہی نبوت کا خاتمہ تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف یہاں تک کہ اکتفا کیا گیا، صرف اس پر نہیں بلکہ صراحتاً بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر کے اندر بھی ذکر آ گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس آیات سے بھی ثابت ہو گیا۔ تو یہ متقین لوگوں کی صفات تھیں کہ جو ایمان بالغیب بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر ایمان مجمل کو ذکر کیا گیا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے دو چیزیں ذکر کی، ایک تو ایمان بالغیب، یہ تو دل کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، ایمان بالقلب یعنی تصدیق قلب، دل کے ساتھ ایمان لانا، لیکن جو عملی طور پر صرف دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک نماز کا قائم کرنا، نمبر دو خرچ کرنا۔ صرف یہ دو احکامات تو اللہ کی طرف سے نہیں اترے، احکامات تو کئی اترے، تو جو جو حکم اترے سب کا اجمالی ذکر کیا جاتا۔ تو اس کا علماء مفسرین اور فقہا حضرات جواب یہ دیتے ہیں کہ جتنے بھی دیگر مسائل ہیں ان سب کا تعلق ان دو چیزوں کے ساتھ ہے، یعنی یا تو بدن کے ساتھ ہے یا مال کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی عبادات، جتنے بھی ہمارے اوپر فرائض ہیں، واجبات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، ان سب کا تعلق صرف ان دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک بدنی کے ساتھ، بدنی عبادت کے ساتھ، دوسرا مالی عبادت کے ساتھ۔ تو یہ سارے کے سارے اجمالاً اس طور پر ذکر ہوگی کہ جتنے بھی مالی معاملات ہیں ان کے اندر اللہ کا حکم زندہ ہونا چاہیے، اور جتنی بھی بدنی عبادات ہیں ان کے اندر بھی اللہ کا حکم زندہ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ واضح ہوگی۔ دوسری بات واضح طور پر بتا دیا گیا کہ متقین لوگ وہ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں، یعنی تصدیق ایمان بالقلب بھی ہو اور ایمان بالاقرار بھی ہو، دو چیزیں ہیں۔ اسی لیے حضرات فرماتے ہیں کہ مسلم اور مؤمن ان دو میں فرق ہے، ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، جس کا اللہ جل جلالہ نے فرما دیا کہ یؤمنون بالغیب، ایمان لائیں دل کے ساتھ، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا تعلق اور مما رزقناہم ينفقون کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ یعنی ایمان کا تعلق قلب دل کہ دل کے ساتھ ایمان لے کے آئیں، اور اسلام کا تعلق بدنی افعال کے ساتھ ہے کہ عملاً بھی ایمان اسلام قبول کریں۔ صرف زبان کے ساتھ، دیکھو جو آدمی کہتا ہے کہ میں ایمان لائے عمل نہیں کرتا، تو یہ ایمان تصدیق قلب بغیر عمل کے وہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح عمل ہو تصدیق قلب نہ ہو تو اسلام ایمان کے بغیر مکمل نہیں، ایمان اسلام کے بغیر مکمل نہیں۔ میری بات کو آپ دوبارہ سمجھ لیں کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق افعال کے ساتھ ہے۔ اب اس کی مثال بھی سمجھ لیں کہ یہودی دلی طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی آخری سچا ہے، اور اس پر جو قرآن اتارا جا رہا ہے وہ بھی سچا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ یہودی لوگ نبی کو ایسے سچا مانتے ہیں جیسے اپنے سکے بچوں کو، یعنی نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ایسا دل کے اعتبار سے تو وہ مانتے ہیں، لیکن عملاً بغاوت کرتے ہیں، اس کا الٹ کرتے ہیں، نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو یہ تو تصدیق قلب والی مثال آ گئی، اسی طرح جو تصدیق قلب نہیں رکھتے اور عمل رکھتے ہیں، یعنی عملاً اپنے آپ کو اس مومن شو کرتے ہیں اور دل کے اندر مخالفت ہے، اس کی مثال منافق کی ہے کہ عملاً نماز میں لگے ہوئے ہیں، روزے میں رکھے ہوئے ہیں، نبی کا اقرار بھی کرتے ہیں آپ سچے، ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن تصدیق قلب نہیں۔ تو دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان بالقلب بھی اور اقرار باللسان بھی۔ اقرار باللسان کے اندر پورا جسم کا عمل آ جاتا ہے، زبان سے بھی اقرار ہو اور جسم کا جتنا بدن ہے، یعنی کہ جو بدنی حکم جتنے بھی احکامات ہیں، ہمارا جسم ان احکامات کے مطابق عمل کرنے میں مشغول ہو۔ تب دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر متقی بنے گا۔ یہ متقی وہ بنے گا جو ایمان تصدیق بالقلب اور نمبر دو اقرار باللسان۔ یہ فرق ہے ایمان اور اسلام، یہ فرق ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم تصدیق قلب کے اعتبار سے تو مضبوط ہیں،
لیکن عملاً اسلام میں ہم کمزور ہیں، عملاً نماز میں ہمارے سے نماز چھوٹ جاتی ہے، عملاً ہم سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، عملاً ہم سے زکوٰۃ چھوٹ جاتی ہے، مین احکامات فرائض ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، واجبات چھوٹ جاتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، مالی معاملات میں بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور بدنی عبادات میں بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ سے ہر وقت ہر گھڑی توبہ استغفار کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں تصدیق قلب میں بھی پختہ رہوں اور اقرار باللسان میں بھی پختہ رہوں، اس میں مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے کہ میں بھٹک نہ جاؤں۔ ہر وقت تقوی اور عاجزی کی بنا پر انسان کو جینا چاہیے، رہنا چاہیے، کہ کہیں شیطان کا کوئی ہیلا میرے اوپر غالب نہ آ جائے، کوئی اس کا جال میں اس کے جال میں کہیں قابو نہ آ جاؤں، کہ میں تیرے حکم سے دور نہ ہو جاؤں۔ جب ہر وقت ہر گھڑی اس عاجزی اور اس تقوی اور اس انکساری کے ساتھ جیے گا تو اللہ جل جلالہ اس کو ہر گناہ سے بچائیں گے۔ اگر ہو بھی گیا تو اللہ جل جلالہ نہایت غفور الرحیم ہے، اللہ اس کو معاف بھی کر دیں گے۔ جری نہیں ہونا، جری نہیں ہونا، جری سے مراد آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ آگے کیا فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ جو صفات والا متقی ہے، یہ جو پیچھے میں متقین کی صفات بتائی گئی ہیں، ایک صفات پہلے تین، یعنی کہ نماز قائم کرنا غیب پر اور خرچ کرنا، اور جو اللہ نے کتاب اتاری ہے اس جو آپ پر وہ بھی، اور جو آپ سے پہلے اتاری ان پر بھی، یہی لوگ ہدایت والے ہیں اپنے رب کی جانب سے، اور یہی لوگ فنا پائیں گے۔ آگے جو ذکر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ جری لوگوں کے لیے، بے حس لوگوں کے لیے، جو دل کے اندر بغض اور عناد رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں برابر ہیں ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان کو سچ پتہ ہے لیکن گناہ پتہ ہے، اس کے باوجود بھی نہ اس پر توبہ استغفار ہے، بلکہ اس پر نہ ڈر ہو کر اس کے اندر مبتلا ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ تو جب نہ ڈر ہو کر کچھ بھی نہیں ہوگا، جو ہدایت کا طالب نہ ہو اور گناہوں کو ہی اپنی زندگی سمجھتا ہو اور اسی کو اپنے لیے عیش سمجھتا ہو، تو اللہ جل جلالہ پھر اس کے دل کے اوپر مور لگا دیتے ہیں، اس کے دل کو ہدایت کے راستے کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ پھر برابر ہے کہ اس کے سامنے ڈرانے اللہ کی ہدایت کو ذکر کیا جائے نہ کیا جائے، اس میں منع نہیں کیا جا رہا کہ آپ نہ، اللہ نے پورے قرآن میں کبھی بھی اللہ نے ہدایت کے راستے کو منع نہیں فرمایا کہ آپ ہدایت کی ترغیب نہ دیں، بلکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا کہ آپ امر بالمعروف کریں، بھلائی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ضد کی بنا پر اڑ جاتا ہے اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے ہدایت کو ذکر کیا جائے نہ کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، ہم اس کو سمجھیں کہ جب اللہ جل جلالہ فرما رہے کہ جب آدمی زدی میں آ جاتا ہے اور اس میں نہ ڈری کی حالت میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ یہی میرا سب کچھ ہے، تو پھر اس پر ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ سے ہر وقت ہر گھڑی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں ہمارا دل اللہ سے دور نہ ہو جائے۔ یہ معاملہ کب آتا ہے؟ یہ معاملہ اس وقت آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل پر گناہ کا ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ جب اس پر عاجزی، انکساری، توبہ استغفار نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، وہ گناہ نہیں دھلواتا اللہ سے،
معافی نہیں اللہ سے مانگتا تو پھر اس کے ساتھ پھر وہ تو نقطہ لگ گیا، پھر ساتھ دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر اس سیاہی کے اندر دل کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے پھر بڑھ جاتا ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے پھر بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل گناہوں کی سیاہی میں ڈوب جاتا ہے، پھر اس کے اوپر حق کا راستہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرا سب کچھ یہی ہے، جس لذت کے اندر، دنیا کی لذت، عارضی لذت کے اندر میں پڑا ہوں، یہی میرے لیے سب کچھ ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، پھر یہ کہتا ہے دیکھی جائے گی، کیسے دیکھی جائے گی بھائی؟ اللہ نے فرمایا نا، لو کنتم تعلمون قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قال ان لبثتم الا قلیلا لو کنتم تعلمون۔ اللہ اکبر، کتنے دن زندگی گزاری ہے؟ ایک دن، آدھا دن، یہ ہمارا اعتراف ہے۔ کل محشر کے دن اللہ سوال کرے گا کتنے دن دنیا میں زندگی گزار کے آئے ہو، تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ایک دن، آدھا دن، تو اللہ کہہ رہے ہیں لو کنتم تعلمون، دنیا کے اندر سمجھو، کاش کہ اس ایک دو دن کی خاطر، ایک دو دن کی زندگی کی لذت کی خاطر تم آخرت کو بیچ رہے ہو۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ہر وقت، ہر گھڑی اللہ کی پناہ میں ہو۔ دیکھو، معاملات بھی ہیں، کام بھی ہیں، گھر کے کام بھی ہیں، آخرت کے کام بھی ہیں، اور ماں باہر کے معاملات بھی ہیں، کاروبار کے کام بھی ہیں، مشغولیت ہے، کیونکہ اللہ نے ضروریات دنیا تو بنائی ہے نا، پیٹ لگایا ہوا ہے، جسم دیا ہوا ہے، جسم کو راحت کے لیے، جسم کو سکون دینے کے لیے، جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، اس کی دعا بھی ہے، اس کا کھانا پینا بھی ہے، مختلف کام کاج ہے، پھر بیوی، بچے، پھر رشتہ دار وغیرہ معاملات ہیں، مشغولیت انسان کی ہے، لیکن اللہ کی یاد، اللہ کی ہاں عاجزی انکساری، اس کا معاملہ دل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ عاجزی انکساری صرف خاص نہیں ہے کہ آپ مسجد کی چار دیواری میں بیٹھ کر اللہ سے عاجزی انکساری کریں، نہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کا دل اللہ کے ہاں جھکا ہوا ہو، ہر بات پہ آپ کی زبان، آپ کا دل یہ کہہ رہا ہو اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی، یہ لفظ ہمارے دل میں نکل رہے ہوں، اللہ کے ہاں عاجزی انکساری پیش کر رہے ہوں، تو ہر قدم پہ اللہ جل جلالہ اس کی برکتیں اتارے گا۔ خطا ہمارے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کو معاف کرے گا، اللہ جل جلالہ ہمیں گناہوں کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو ضروری سمجھنا ہے۔ ایک تو متقین لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ تصدیق بالقلب اور بدنی جتنی عبادات ہیں اس کے اندر، اور مالی جتنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق پورا اترنا، اور ایمان رکھنا بالغیب، آخرت پر بھی اور کتابوں پر بھی اور تمام نبیوں فرشتوں پر بھی، اور ضدی میں نہیں آنا، کسی گناہ کے اصرار میں نہیں آنا۔ یہ بڑا سبق ہے ہمارے ان الذین کفروا سواء علیہم کے بعد اس آیات میں، کہ یہودیوں والا معاملہ ہمارے دلوں میں نہ آ جائے، کہ جیسے یہودی دل سے جانتے ہیں کہ ہمارا یہ نبی سچا ہے، اس کی کتاب سچی ہے، لیکن بغض ہے، اناد ہے، تکبر ہے، اور ایمان نہیں لے، کہ ہمارے اندر دل میں یہ پیدا نہ ہو جائے کہ نبی کی باتیں تو سائڈ پر رکھو، پہلے اپنے دنیاوی معاملہ نعوذ باللہ من ذالک پورا کریں۔ تو میرے بھائی، اللہ جل جلالہ ہمیں ایسے عملوں سے محفوظ فرمائے جن سے اللہ ناراض ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سے سنت چھوٹ جائے، ایسے عملوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ایسے عملوں میں مشغول کرے کہ جن سے راضی ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو، اور جب کل محشر میں جائیں تو اللہ جل جلالہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آب کوثر پر پیش ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا پانی پئیں، اور اللہ جل جلالہ ہمارے لیے آخرت کے سارے منازل کو آسان فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔